السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور جناب آج کا موضوع سورہ اعراف قرآن کی 7ویں صورت اور اس کا 28واں درس ہے، اور آج کے موضوعات ہیں قوم شعیب مومنوں کو دھمکیاں دیتی تھی، اور دوسرا موضوع ہے الا ان یشاء اللہ کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ تو میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ اس پہ روشنی فرمائیں۔ السلام علیکم سر جی، پلیز گو ایٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے بدھ کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں صورت ہے، آج اس کا 28واں درس ہے، جو کہ ہم 7/86 یعنی اسی صورت کی 86 سے شروع کریں گے۔ تو اس سے پہلے کا جو درس ہے اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ عبادت کا معنی ہے حکم ماننا اور الہ کا معنی ہے حاکم۔ تو سامعین اکرام، یہ مختصر سا میں بیان آپ کی یاد دہانی کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ عربی لغت کے مطابق لفظ الہ سے مراد ہے وہ اکلوتی ذات مقدس جس کا حکم مانا جائے، جس کی فرما برداری کی جائے۔ مثال کے طور پر ہم ہر صلات میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پکا وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالی سے کہ ہم صرف اور صرف تیرا ہی حکم مانتے ہیں اور صرف اور صرف تیرا ہی حکم مانتے رہیں گے، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تعالیٰ، اس اکیلی ذات کو ہم ایڈریس کر کے یہ پکا وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے احکام جو قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں ہم اسی سے مدد مانگ رہے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ ہے عبادت کا مفہوم، اور الہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے حاکم۔ تو حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ذات ہے۔ تو سامعین کرام، آج کے درس میں ہم بیان کریں گے اسی سورہ اعراف کے تسلسل میں کہ قوم شعیب مومنوں کو دھمکیاں دیتی تھی، اور دوسرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ الا ان یشاء اللہ، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ اعراف کی 86 آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَسَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ 7/86۔ تو سامعین کرام، اس آیت میں یہ جو میں نے بیان کی ہے، اس میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو بالفاظ ذیل منع فرمایا کہ ضابطہ الہی پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں نہ دو، بلکہ فسادیوں کے انجام پر غور کرو۔ ہم اس آیت کا مفہوم اب پیش کرتے ہیں۔ حضرت شعیب نے فرمایا، اے میری قوم،
تم راستوں میں اس لیے مت بیٹھا کرو کہ تم انہیں دھمکاؤ۔ جو ضابطہ الہی پر ایمان لے آئے ہیں اور تم انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے یعنی اس کے نازل کرتا ضابطہ حیات سے روکتے ہو اور اس ضابطہ الہی میں کجی تلاش کرتے ہو، اور تم اپنے اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، پھر اس نے تمہیں اپنے قانون کے مطابق زیادہ کر دیا، کثیر کر دیا، اور غور کرو کہ فسادیوں کا کیا انجام ہوتا چلا آیا ہے۔ سامعین کرام، اس میں جو وضاحت طلب ہے الفاظ وہ ہیں سبیل اللہ۔ سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ضابطہ حیات، جسے نوع انسانی کے لیے زندگی گزارنے کا راستہ کہا گیا ہے، اور اسی سبیل یعنی ضابطہ حیات کے متعلق ارشاد ہوا ہے تبغونہا عوجا، کہ تم اس میں کجیاں تلاش کرتے ہو۔ آج بھی جب قرآنی ضابطہ حیات جو مساوات انسانیہ کا علم بردار ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ جواب ملتا ہے کہ اگر امت کے ہر فرد کو ضروریات زندگی میسر آنا شروع ہو جائیں تو محنت مشقت والے کام کون کرے گا؟ حالانکہ جن ممالک میں قرآن کریم سے چرا کر متوازن آئین نافذ ہو چکا ہے وہاں کوئی رکاوٹ موجود نہیں، تمام کام بوجوہ احسن انجام پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں حضرت شعیب کے الفاظ میں خبر دی گئی ہے کہ کچھ لوگ ضابطہ الہی پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ 7/87 وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ سامعین کرام، اب اس کا مفہوم۔ حضرت شعیب نے قوم سے فرمایا، اور بے شک تم میں سے ایک گروہ اس ضابطہ الہی کے ساتھ ایمان لایا ہے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی جو مجھے دیا گیا ہے، اور ایک گروہ ہرگز ایمان نہیں لایا، پس تم اس وقت تک اپنی بد اعمالیوں کے نتیجے کا انتظار کرو کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرنے والوں میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس میں 3-4 پوائنٹ جو قابل وضاحت ہے وہ میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سامعین کرام، اس میں ابتدا میں اس سینٹنس، اس فقرے میں ان کا لفظ آیا ہے۔ ان نہ نافیہ ہے نہ یہ شرطیہ ہے، بلکہ انا کا مفہوم مخفف ہے بمعنی بے شک۔ واضح رہے کہ یہاں قرآن مجید نے اہل قواعد کی یہ غلطی نکالی ہے کہ وہ ان کو انا کا مخفف صرف اس وقت تسلیم کرتے ہیں جب اس پر لام مفتوحہ داخل ہو، مگر یہاں بتایا گیا ہے کہ ان بلا ورود لام بھی عربی ادب میں انا کا مخفف بمعنی بے شک بھی مستعمل ہے۔ نمبر 2، اس میں اس بیرو کا معنی ہے اپنے اپنے مقام پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرتے رہو اور نتیجے کا انتظار کرو۔ تیسرا پوائنٹ، حتی یحکم اللہ، حتی یحکم اللہ کے الفاظ میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس میں ہے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ،
کہ جملہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے فیصلے عام قاضیوں اور ججوں جیسے نہیں ہوتے جو کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے فیصلے گواہوں کی صحیح یا غلط گواہیوں کے مطابق صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ چونکہ ہر واقعہ کا خود عینی گواہ ہے، یعنی وہ خود آئی وٹنس ہے، اس لیے اس کے فیصلے ہرگز غلط نہیں ہوتے۔ تو یہ آیت بالا میں مذکور حضرت شعیب کے قول کے جواب میں قوم نے کہا 7/88 قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ اب اس کا مفہوم، حضرت شعیب کے جواب میں ان کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، اے شعیب، ہم آپ کو اور ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور یا تم ضرور ہماری جماعت میں واپس لوٹ آؤ گے۔ حضرت شعیب نے فرمایا، کیا ہم واپس آ سکتے ہیں؟ اگرچہ ہم تمہاری جماعت کے اعتقاد و اعمال سے نفرت کرتے ہوں، جن افراد نے تمہارے مذہب سے بیزار ہو کر اسے ترک کر دیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتے۔ اب 7/89 قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا واسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین۔ حضرت شعیب سلام علیہ نے فرمایا، اگر ہم تمہاری ملت تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ پر نزول وحی کا بہتان باندھا، پیچھے اس کے کہ اس نے ہمیں اس تمہارے غلط مذہب سے نجات دی ہے، اور ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اس تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں۔ بے شک یہ کہ ہمارا رب تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہم تمہارے مذہب میں نہ لوٹیں۔ ہمارا رب، ہمارا پروردگار علم کی روح سے ہر چیز پر محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اللہ کے قانون پر بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دے، بلا شبہ تو فیصلہ کرنے والوں میں بہتر صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اس میں لفظ آیا ہے الا ان یشاء اللہ، تو اس کا صحیح مفہوم اللہ جو اہل قواعد کے ہاں صرف استثنائیہ مانا گیا ہے۔ استثناء جو کسی سے آئسولیٹ کرنا، استثناء کرنا، مستثنیٰ کرنا، صرف استثنائیہ مانا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ذیل کے متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ الا استثناء کے لیے، یعنی کسی چیز میں کسی چیز کو استثناء کر دینا، آئسولیٹ کر دینا، اس کو کہتے ہیں استثناء۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ 47/19 پس جانے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی فرما برداری کے لائق نہیں۔
تو دوسرا پوائنٹ اس میں الا جو ہے استغراق کے لیے بھی آتا ہے. استغراق کا مطلب ہے کہ وہ تمام چیزوں کو کور کرتا ہے. ہاں جی. ان کلن الا کذب الرسل 38/14. نہیں تھی سب مذکورہ قومیں کہ سب نے رسولوں کو جھٹلایا. یعنی جتنی بھی قومیں آئی، جب بھی کوئی رسول آیا قوموں نے اس کو جھٹلایا. اس کو کہتے ہیں استغراق، کہ سب کو اپنے حصار میں لے لینا، اپنے نرغے میں لے لینا، اس کو کہتے ہیں استغراق. تیسرا معنی جو الا استعمال ہوا ہے، الا ان لا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. یعنی لا نہیں کے معنی میں استعمال ہوا ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ 9/40. اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو اللہ اس کی مدد کا فیصلہ کر چکا ہے. تو الا جو ہے عاطفہ بمانی اور کوآرڈینیشن جس کو کہتے ہیں، کہ الا جو ہے عاطفہ بمانا اور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء 27/10-11. 27/10-11. بے شک میں وہ ہوں کہ میری طرف سے بھیجے ہوئے رسول ڈرا نہیں کرتے، اور نہ میرا وہ بندہ ڈرتا ہے جو کبھی کوئی زیادتی کر بیٹھے اور قرآنی اعمال صالحہ کے ساتھ برائی کو نیکی میں بدل لیا ہو، اسے بھی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. الا جو ہے تاکیدیہ بمانی یقیناً کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، برائے تصدیق ما قبل، جو پہلے بیان چکا ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے، اس کو تصدیق کرنے کے لیے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ 87/6-7. اے رسول بے شک ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، سنقرئک آپ کو قرأت کر کے پڑھاتے ہیں، پھر آپ بھولتے نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی چاہا ہے کہ آپ بالکل نہ بھولیں. الا ما شاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایسا ہی چاہا ہے کہ آپ نہ بھولیں. سامعین کرام، اہل قواعد کے ہاں سین صرف مستقبل قریب کے لیے مانا گیا ہے، لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ سین تاکید کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ جب حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھایا جا رہا تھا اس وقت ارشاد ہوا تھا سنقرئک. اب ظاہر ہے کہ اس کا یہ معنی ہرگز صحیح نہیں کہ ہم آپ کو عنقریب میں پڑھائیں گے، بلکہ صحیح معنی یہ ہے کہ بے شک ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، پھر آپ نہیں بھولتے. اور اس کے بعد جو الا آیا ہے وہ تاکیدیہ بمعنی یقیناً برائے تائید ما قبل کے لیے آیا ہے. الا ما شاء اللہ، بے شک اللہ نے یہی چاہا ہے کہ جو کچھ آپ کو پڑھایا جائے آپ اسے ہرگز نہ بھولیں. پس مشیت الہی یہی ہے، الا ان یشاء اللہ میں آمدہ الا جو ہے اس کو قواعد میں استثناء بالمشیت کہتے ہیں، اور جو ما قبل کی تصدیق اور استمرار، یہ جس کو کنٹینیوس کہتے ہیں، استمرار کے لیے آتا ہے. یعنی جہاں الا ما شاء اللہ آئے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا ہے، یہی مشیت الہی ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا. تو سامعین کرام،
اس طرح سلسلہ درس کی آیت زیر بحث 7/89 میں ما یکون لنا ان ناؤ وفیہا الا ان یشاء اللہ. تو یہ 7/89 جو آیت میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنائی ہے، تو اس میں یہ جو ابھی لفظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان یشاء اللہ. یہاں بھی الا تاکیدیہ بمعنی یقیناً برائے تصدیق ما قبل کے لیے آیا ہے، تردید کے لیے نہیں آیا، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ لائق نہیں کہ ہم اس تمہارے مذہب میں واپس لوٹ جائیں. بے شک یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا بھی یہ ہے کہ ہم تمہارے باطل مذہب میں، جو غلط مذہب ہے، اس میں لوٹ کر نہ جائیں. یہ مفہوم حضرت شعیب کی شان نبوت اور آپ کے صحابہ کی شان عصمت کے عین مطابق ہے، کیونکہ یہ امر ہرگز باور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہو کہ حضرت شعیب کے صحابی اپنی قوم کے اس باطل مذہب میں واپس لوٹ جائیں جس میں شبانہ روز ناپ تول کی کمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد کیا جا رہا ہو. اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں کو ان کے علماء کی طرف سے مومن ہونے کی سند حاصل تھی. سامعین کرام، آج کے درس میں اتنا ہی، اور اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کی آیت نمبر 90 سے ابتدا کریں گے. تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ. اللہ حافظ. خواتین حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست جو کہ سورہ اعراف قرآن کی 7ویں صورت اور اس کا درس تھا 28واں، اپنے اختتام کو پہنچا، جو کہ آج کے موضوعات تھے کہ قوم شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی شعیب علیہ السلام کی، وہ مومنوں کو دھمکیاں دیتی تھی، اور دوسرا تھا موضوع الا ان یشاء کا صحیح مفہوم کیا تھا، تو اس پہ بحث ہوئی. اجازت دیجیے، جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں اللہ آپ کو، ہم سب کو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. اللہ حافظ.